بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قید خانہ وہ ہے جو دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، اور ایک قید خانہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قید خانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے سمندروں کی تہوں میں قید خانہ تیار کیا، اور پھر اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا، اور پھر ان کو اس قید سے رہائی عطا فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قید خانے سے نجات دی تھی، اور آپ بھی اس دعا سے اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتائیں گے، اور اس دعا کا عمل بھی بتائیں گے جس سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعا سیکنڈوں میں قبول ہوگی۔ یاد رہے، یہ عمل ایسا ہے کہ جس عمل کی تصدیق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو کس دعا کی برکت سے کس قید سے نجات دی، لیکن اس سے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں دعا کی قبولیت کے چند اوقات اور مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان اوقات میں دعا کریں تو جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدہ میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ یہ بات کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تھے چند اوقات اور مقامات جو دعا کی قبولیت کی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان میں دعا مانگا کریں تاکہ آپ کی دعا جلد قبول ہو جائے۔ اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اور جس دعا کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دعا ہے دعائے یونس علیہ السلام، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رسا غوث العظم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مشکلات سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین ہر مشکل اور پریشانی میں آیت کریمہ کی کثرت کی تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کو اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں بھی مختصر بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق موصول کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔
آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفر و عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا۔ سورہ انبیاء ترجمہ۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی۔ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، جو کہ کلمہ توحید ہے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ پھر انی کنت من الظالمین، اپنی غلطیوں کا اقرار ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید خانے میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، نہ شکرے ہیں اور بے صبرے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ اور اسی وجہ سے رسول یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہی ہمارا آج کا وظیفہ ہے، جس کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ سیکنڈوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ اسی دعا کے بارے میں فرمایا، یہ اسم اعظم بھی ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگے تو پہلے اس دعا کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ بڑے اندر بڑی برکات رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی پیٹ میں مدد فرمائی، اس آیت کے وسیلے سے اللہ پاک مومنوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتا رہے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چاہے مالی مسئلہ ہو، چاہے گھریلو پریشانی ہو، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو، یا پھر ملازمت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو، چھوٹی پریشانی ہو، یا پھر بڑا مسئلہ ہو، بڑی پریشانی ہو، بس اس آیت کریمہ کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے پریشانی اور مسئلے کے حل ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔